अरे ये तो चारपाई पड़ेगी ना। زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، عرش پر دھومے مچی وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم ہے وہ طیب و طاہر گیا۔ دوستو، میں اویس رضا نوری، آج بہت افسوسناک خبر سننے کو ملی، یقیناً جس سے دل رنجیدہ ہو گیا۔ دعوت اسلامی کے ایک بہت اچھے عالم دین اور ایک بہت ذمہ دار مبلغ جو کہ میرے استاذ بھی ہیں، جن کا نام حضرت مولانا اطہر اتاری صاحب قبلہ جو کہ پیلی بھی شریف یو پی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا اور آج ان کو دفنایا گیا، ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ ان کی انتقال پر میں نے ایک ویڈیو بنائی، ان کے آخری دیدار پر ایک ویڈیو اور بنانا میں نے مناسب سمجھا اور ضروری سمجھا۔ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں، میرے نظروں سے کچھ ان کے فوٹوز اور کچھ ان کی ویڈیو گزری تو یقیناً ان کا جب میں نے چہرہ دیکھا تو میرے دل میں ایک ہی شعر آیا، وہ یہ کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور حافظ ملت کا وہ فرمان یاد آیا، زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ وہی حضرت مولانا اطہر اتاری صاحب قبلہ نے کیا کہ زمین کے اوپر کام کر کے چلے گئے، اور انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے امیدوار ہیں کہ وہ زمین کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے، اور فرشتوں نے ان کے لیے جنتی بچھونے بچھا دیے ہوں گے، کیونکہ حضرت مولانا اطہر اتاری صاحب قبلہ وہ ذات کا نام ہے کہ جو صاف کہنے والی شخصیت تھی۔ حضرت مولانا اطہر اتاری صاحب قبلہ اس ذات کا نام ہے کہ جو دین کا کام بڑی ذمہ داری سے کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا اطہر اتاری صاحب قبلہ اس ذات کا نام ہے کہ جو دعوت اسلامی کے کاموں میں بڑی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا اطہر اتاری صاحب قبلہ اس ذات کا نام ہے کہ جس نے انڈیا کے اندر لڑکیوں کے مدرسے کی اتنی کوشش کی کہ وہ کوشش کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی، اور آج جگہ جگہ پر دعوت اسلامی کے لڑکیوں کے مدارس قائم ہے۔ اور حضرت مولانا اطہر اتاری صاحب قبلہ اس ذات کا نام ہے کہ جو درسگاہی میدان میں بہت مہارت رکھنے والے تھے۔ مولانا اطہر اتاری صاحب قبلہ اس ذات کا نام ہے کہ جو جس طریقے سے سیدھے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ دوسرے ہاتھ سے بھی لکھا کرتے تھے۔ یہ مولانا اطہر اتاری صاحب قبلہ کی جو میں نے بہت کم خصوصیات بتائی ہیں، اور نہ جانے کتنی خصوصیات، جس میں سے ایک خاصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ ایک نیک دل انسان اور ایک متقی پرہیزگار اور ایک ذمہ دار عالم دین اور ذمہ دار مبلغ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ تمام کاوشیں، ان کی تمام محنتیں، ان کی یہ تمام مشقتیں اور ان کے تمام دین کی راہ میں جتنے انہوں نے سفر کیے، مولا ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ یقیناً حضرت مولانا اطہر اتاری صاحب قبلہ کے یہ جو جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ لفاظی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ ان کے چاہے آپ شاگردوں سے پوچھ لیں یا ان کے ساتھ رہنے والوں سے پوچھ لیں، یا انہوں نے جہاں جہاں جس کے ساتھ سفر کیے ان سے پوچھیں، بالکل وہ یہی کہے گا کہ حضرت مولانا اطہر اتاری صاحب قبلہ یہی خاصیتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یقیناً موت ہو تو ایسی ہونی چاہیے کہ زمانہ جس پر رشک کرے کہ ہاں فلاں انسان تھا جو عاشق رسول تھا، متقی پرہیزگار تھا، دین کے کاموں میں دلچسپی لیا کرتا تھا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے اندر ایک بہت ذمہ داری سے کام کرنے والی وہ ذات، ہم تو بہت کم مدت سے ہم نے ان کو دیکھا، تو جس طرح ان کو پایا تو ایک صاف دل انسان اور صاف کہنے والی ذات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی صبر عطا فرمائے۔